اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک یا دو آیتیں نازل فرما کے اس مسئلے کی اہمیت واضح کر دیں تو یہ بات حق ہے کہ اس کی اہمیت کافی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور صدقے کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا مضمون بیان کیا ہے، ایک رکوع سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. للفقراء، ان فقیروں کے لیے، ان غریبوں کے لیے، الذین، وہ جو احصروا، روک دیے گئے، جن کے پاس راستہ نہیں، جن کے پاس وسائل نہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، راہ چلتے ہوئے کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں پھنس گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں نکلے قیدی ہو گئے، لا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، ضرباً فی الارض، زمین میں کہیں آنے جانے کی، چلنے پھرنے کی، یحسبہم الجاہل، انجان لوگ، نادان لوگ ان کے بارے میں، یحسبہم الجاہل، نادان لوگ، انجان لوگ جن کو معلوم نہیں، وہ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں اغنیاء، کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سوال نہیں کرتے، یہ باہر نکل کے مانگتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کی یہ بے سوالی ان کو مغالطے میں ڈال دیتی ہے. جبکہ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے. لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، سمٹ کر. یحسبہم الجاہل، نادان انجان لوگ ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، اغنیاء، کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ مال رکھتے ہیں، وہ غنی ہیں. کس وجہ سے ان کو یہ مغالطہ کیوں ہے؟ من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ شرم کی وجہ سے باہر نکل کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اپنی مجبوری لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. تو ان کے اس سوال نہ کرنے کی وجہ سے جو انجان لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب حیثیت ہیں، لہذا ان پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ان کی حقیقی حالت کو آپ ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں کہ مایوس چہرے ہیں، خوشحال نہیں ہیں. تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے، الحافا، چمٹ کر. وما تنفقوا، اور جو بھی، تنفقوا، تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی اچھا مال، بھلائی، حلال مال، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. خرچ تو حرام مال بھی کیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے وہ. فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، بہی علیم، اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. کہیں یہ شائبہ نہ شیطان میں دل میں ڈال دے کہ ہم خاموشی سے خرچ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، کسی کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو جس کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو سب معلوم ہے. الذین، وہ لوگ، ینفقون،
جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل والنہار رات اور دن سرم و علانیہ پوشیدہ اور اعلانیہ ظاہر ہر طریقے سے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے، دن ہو یا رات 24 گھنٹے ان کی فکر یہی رہتی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے، اور پھر وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کس موقع پہ اعلانیہ خرچ کرنا ہے اور کس موقع پہ پوشیدہ خرچ کرنا ہے۔ جہاں پہ اعلانیہ خرچ کرنے کا فائدہ ہے وہاں پہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ پوشیدہ طریقے سے مٹھی بند کر کے ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ اعلان کر کے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص مہم کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، وہاں پہ اعلانیہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو۔ لیکن جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بہن بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی ہمسایہ محلے دار جو ہے وہ پریشان ہے، تو اس کو اس طریقے سے دیں کہ اس کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ اس کو دیا کس نے ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کئی ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کوئی این جی اوز ایسی ہیں جو لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے راشن کا تھیلا رکھ دیتے ہیں اور پھر نوک کر دیتے ہیں اور خود وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گھر والے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ راشن کا تھیلا پڑا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دے کے کون گیا ہے۔ اب کسی اور کو دکھانا تو دور کی بات، گھر والوں کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ان کو دیا کس نے ہے، تاکہ کل کو کم از کم ان کے سامنے ہی وہ شرمندہ نہ ہو، ہے نا۔ آپ دوسروں کے سامنے خرچ کریں گے، دوسروں کے سامنے اس پہ احسان کریں گے، اس صورت میں تو وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ ہم یہ احتیاط کر لیں اور خود اس کو دے دیں اور اس کو یہ پتا ہو کہ کون میرے اوپر احسان کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کم از کم آپ کے سامنے تو وہ آنکھیں نہیں اٹھا سکتا نا، آپ کے سامنے تو شرمندہ ہے۔ اس انداز سے دیں کہ اس کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ کس نے دیا ہے، یہ ہے سرن، ٹھیک ہے، کہ وہ کل آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے بس ان کے لیے اجرہم، ان کا بدلہ انعام ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ تو رب کے ہاں بدلہ کیسے ملے گا؟ جب توقع اللہ سے ہوگی، جب توقع یہ ہو کہ میں خرچ کروں گا تو میری عزت بڑھے گی، پھر اللہ کے ہاں اجر کیسا؟ آپ جس پر احسان کر رہے ہیں اس پر بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کل لوگوں کے سامنے میری عزت کرے، یا کم از کم میں اس کے گھر جاؤں تو یہ میرا احترام کرے، میں اس سے کوئی فیصلہ لینا چاہوں تو یہ میری وجہ سے فیصلہ کر دے، میرے حق میں بات کرے، میرے حق میں گواہی دے۔ جب آپ کے خیال میں، آپ کے دل میں یہ نیتیں ہوں گی تو پھر اجر نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کے متعلق، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے وقت کے متعلق، اس کا غم ہوتا ہے نا، آنے والے وقت کا غم تو نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے۔ تو روزے قیامت ان کو نہ خوف ہوگا کہ آگے ہمارا بننا کیا ہے، اور نہ ہی اس بات کا غم ہوگا کہ دنیا میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔